یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم اٹلی سے متعلق 3 خبریں لے کر آئے ہیں. ایک تو جو البانیہ میں اٹلی نے جو محفوظ ممالک کے تارکین کے لیے جو مرکز بنائے تھے 2، اور جن پہ جو کچھ لوگ منتقل بھی کیے تھے لیکن بعد میں طالبی عدالتوں کے اوپر واپس لانے پڑے، تو وہاں اب اٹلی کی حکومت نے اس کا جو عدالتی فیصلے کا توڑ کیا ہے ٹیکنیکل، اور وہاں پر کن تارکین وطن کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. ایک تو یہ خبر لائیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو ہے بونس کا اٹلی میں اطلاق شروع ہو گیا ہے، اور وہ کس کس کو ملے گا اور کتنا ملے گا. اور تیسری خبر یہ ہے کہ جی اٹلی میں شہریت کے اوپر جو ریفرنڈم ہے وہ ہونے جا رہا ہے، وہ کب ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں. اور چوتھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ جو ٹیرف لگایا ہے تو اس کے اٹلی کے اوپر اس کے اثرات کیا آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم اگر ٹیرف کی بات کر لیں تو امریکی صدر ٹرمپ نے، آپ کو پتا ہے کہ یورپی یونین کے اوپر 20% جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا ہے، جبکہ کاروں کے اوپر پوری دنیا سے اگر کوئی بھی کار امریکہ جائے گی تو اس کے اوپر امریکہ 25% اس کی لاگت کا ٹیکس وصول کرے گا. یعنی اگر $1,00,000 کی کار ہے تو اس کے اوپر $25,000 امریکہ جو ہے وہ ٹیکس وصول کرے گا. تو وہ کار جو پہلے $1,00,000 میں امریکہ پہنچ رہی تھی، امریکہ والوں کو پڑ رہی تھی، وہ ان کو $1,00,000 میں پڑے گی. $1,00,000 میں پڑے گی تو ظاہر ہے ایک تو خریداری کم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ امریکہ کی جو اپنی کاریں ہیں، اور اصل مقصد بھی صدر ٹرمپ کا یہی ہے کہ امریکہ کی جو چیزیں امریکہ جو بنتی ہیں امریکی شہری وہ خریدیں، نہ کہ باہر سے خریدیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں کاروں کی انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری کراتی ہے. اٹلی اور جرمنی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو اٹلی میں جو اندازہ لگایا گیا اٹلی کی کاروباری حلقوں نے، وہ یہ ہے کہ اس سے کم از کم 30,000 ملازمتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. اٹلی میں جو ہے تقریباً 30,000 افراد کے جو کاروں کی صنعتوں سے ہیں ان کے بے روزگار ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اٹلی سے بڑی تعداد میں کاریں جو ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں. اب یہ 25% ڈیوٹی کے ساتھ ایک تو مہنگی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ان کی مہنگی ہوگی تو ان کی کھپت کم ہو جائے گی. کھپت کم ہوگی تو پیچھے سے اٹلی سے مال کم منگوایا جائے گا، مال کم منگوایا جائے گا تو پیچھے اٹلی میں جو صنعتیں ہیں وہ پھر خطرہ یہ ہے کچھ بند ہو جائیں گی، کچھ میں شفٹیں کم ہو جائیں گی. جب کام کم ہوگا تو یہ سارے مسائل سامنے آئیں گے. تو یہ خود جو ہے اس وقت اٹلی کی حکومت بھی پریشان ہے، اور اٹلی کے وزیر اعظم نے اجلاس بھی بلا لیا ہے سارے جو ہے صنعتی اداروں کا اور تاجروں کا کہ اس معاملے پر بات کریں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ابتدائی اندازہ لگایا گیا وہ یہ ہے کہ 30,000 لوگوں کی نوکریاں جو ہے اٹلی میں خطرے میں اور وہ جا سکتی ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو اٹلی میں کاروں کی انڈسٹری سے متعلق ہیں. تو میں جو کاروں کی انڈسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ محتاط بھی رہیں، اور اس دوران اگر ان کو اچھی جاب ملے، خاص طور پر جو جن کا مستقل کنٹریکٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے پہلے وہی فارغ ہوں گے. اگر فارغ ہوتے ہیں تو وہ اگر انہیں کہیں اور اچھی جاب ملتی ہے، کیونکہ سیزن شروع ہو رہا ہے اٹلی میں ملازمتوں کا، تو میرا خیال ہے وہ شفٹ کر لیں. ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں پہلے فائر کیا جا سکتا ہے تو وہ اپنی ملازمت پہلے سے شفٹ کر لیں، کیونکہ یہ کاروں کی صنعت جو ہے اٹلی میں بڑے پیمانے پر متاثر ہونے جا رہی ہے، اور 30,000 ایک بڑی تعداد ہے. اور یہ کیونکہ اطلاق بھی فوراً شروع ہو گیا ہے تو اس لیے اس کے اثرات فوراً جو ہے وہ اب اپریل سے ہی آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، دوسری خبر یہ تو ایک بری خبر تھی، پھر ہم ایک اچھی خبر بھی سنا دیتے ہیں آپ کو. وہ اچھی خبر یہ ہے جی کہ اٹلی میں نیشنلٹی کے معاملے میں ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے، اور یہ ریفرنڈم 8 اور 9 جون کو ہوگا. تو مختلف تنظیموں نے اس میں یہ ریفرنڈم کے لیے دستخط لیے تھے، اور دستخط کی مہم وہ خاص جو تعداد ہوتی ہے وہ پوری کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اٹلی کی جائے سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس نے یہ تاریخ مقرر کی تھی 8 اور 9 جون کو. تو یہ اگر ریفرنڈم کامیاب ہو جاتا ہے، پی ڈی اس کی حمایت کر رہی ہے 5 اسٹار اور کچھ اور جماعتیں بھی اس کی حمایت کر رہی ہے، لیکن حکومت کی جو تینوں جماعتیں ہیں وہ جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہیں. وزیر اعظم کی صاحب کی اور اپنا جارجیا ملونی کی، اور یہ اپنا دوسرے جو ہیں وہ جو ہے تینوں جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. تو اس وقت جو ہے اگر یہ ریفرنڈم میں یہ کامیابی ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو شہریت کا عمل ہے خاص طور پر بچوں کا، وہ اس وقت جو ہے کہ بچوں کو 18 سال تک ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور 18 سال جب وہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو ہے پروسیس شروع ہوتا ہے، اس میں بھی 3 سے 4 سال لگ رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے باقی جو عام غیر ملکی ہیں ان کے لیے 10 سال ریزیڈنسا ہوتا ہے. 10 سال ریزیڈنسا کے بعد وہ اپلائی کرتے ہیں، پھر اس میں 3 سے 4 سال جو ہے آسانی سے لگ رہے ہیں. تو اس ریفرنڈم کا مطلب یہ ہے کہ جی بچوں کو خاص طور پر جلدی دی جائے، اور بچے اگر وہاں اٹلی میں پیدا ہوئے ہیں یا اٹلی میں انہوں نے ایک پورا کر لیا ہے جیسے پرائمری یا سیکنڈری، تو اس کے بعد انہیں جو ہے وہ آٹومیٹک شہریت دے دی جائے. تو اس وقت جو ہے وہ اگر اسکولوں میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 19 لاکھ بچے ہیں جو غیر ملکی پس منظر کے حامل ہیں، اور اٹلی میں ہر 30واں بچہ جو ہے وہ
غیر ملکی پس منظر کا حامل ہے، اور ان میں سے تقریباً 13 لاکھ بچے جو ہیں ان کے جو ہے اس میں تقریباً 13 لاکھ بچے جو ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، یعنی اکثریت جو غیر ملکی پس منظر کی حامل بچوں کی ہے ان میں سے اکثریت کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے۔ تو اس نیشنلٹی بل کا سب سے زیادہ زور ہی اس بات پر تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ جلدی دی جائے نیشنلٹی۔ ویسے تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بڑوں کے لیے بھی عرصہ کم کیا جائے، 10 سال سے 5 سال کر دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر بچوں کو معاملہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ ویسے خود ہی سیکیور ہو جاتے ہیں، اگر ان کے بچوں کو مل جاتی ہے تو بچوں پہ بھی اس لیے زیادہ زور ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ 8 اور 9 جون کو ریفرنڈم ہونا ہے، اور ظاہر تمام مطالبی شہری جو ہیں اس میں ریفرنڈم ڈالیں گے۔ اب یہ جو کمیونٹی کے لیڈر ہیں، مختلف غیر ملکی کمیونٹی ہیں، جیسے پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، باقی وہ جو وہاں کے شہری ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے لیے کمپین کریں۔ ویسے اٹلی کی تنظیمیں اپنی تو کر رہی ہیں، لیکن انہیں بھی اب کمپین کرنا چاہیے تاکہ یہ اگر ریفرنڈم کامیاب ہو جائے تو اس سے غیر ملکیوں کو جو اٹلی میں رہتے ہیں انہیں ایک بڑی سہولت مل جائے گی، اور پھر اطالوی معاشرے کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ جب آپ شہری ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس سرزمین سے آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم دوسری بات پہ آ جائیں، بونس پہ آخر میں بات کریں گے۔ البانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی نے 2 سینٹر بنائے تھے تاکہ وہاں جو محفوظ ممالک ہیں، خیر پاکستان محفوظ ملکوں میں شامل نہیں ہے لیکن بنگلہ دیش، مصر وغیرہ شامل ہیں، انڈیا شامل ہے، تو وہاں ان لوگوں کو شفٹ کر دیا جائے جو تارکین وطن کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں اور انہیں اطالوی بحریہ یا کوسٹ گارڈ وغیرہ انہیں ریسکیو کرتے ہیں۔ جن کو ریسکیو کرتے ہیں اگر ان میں سے کانٹ چھانٹ کر کے جو محفوظ ملکوں کے تارکین ہیں ان کو وہاں البانیہ کے ان 2 کیمپوں میں شفٹ کیا جائے، اور پھر وہاں پر تیزی سے ان کے کیس چلائے جائیں، جس کا کیس مسترد ہو اس کو البانیہ سے واپس کے ملک بھیج دیا جائے، اور کیس منظور ہو تو اٹلی لایا جائے۔ لیکن یہ معاملہ چلا اس لیے نہیں کہ اٹلی کی جو عدالتوں نے اس کو جو ہے وہ نالا ڈیوائڈ کیا، جتنے لوگ منتقل کیے ان کو واپس لانے کا حکم دیا، تو وہ جو سینٹر جو اٹلی نے اتنا خرچہ کر کے بنائے تھے وہاں پر اہلکار بھی تعینات تھے وہ خالی پڑے تھے۔ تو اب حکومت نے ایک نئی ڈگری جاری کی ہے، اس ڈگری کے تحت اب وہ تارکین وطن وہاں منتقل کی جائیں گے جن کے ڈیپورٹیشن آرڈر آ جائیں گے۔ تو اس پہ اب اٹلی کی حکومت کو یہ یقین ہے کہ ظاہر ہے پہلے ڈیپورٹیشن آرڈر آ چکے ہوں گے تو اس کے بعد تو عدالت ان کو نہیں کہے گی کہ واپس اٹلی لے کر آؤ۔ تو اب یہ ان 2 سینٹرز کا فی الحال یہ حل نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ظاہر یورپی عدالت انصاف میں یہ معاملہ گیا ہوا ہے تو وہاں سے بھی انتظار کر رہی ہے کہ وہ ان سینٹرز کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر وہ وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، اور نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر یہ اب ان 2 سینٹر کا استعمال یہ نکالا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا آرڈر دیا جائے گا تو وہ انہیں پھر اٹلی میں نہیں رکھا جائے گا، پھر جب تک وہ ڈپورٹ نہیں ہوتے انہیں وہاں البانیہ کے ان 2 سینٹرز میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈپورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے لیکن پھر آگے اتنے مسائل ہوتے ہیں ڈپورٹ کرنے میں، بڑا لمبا عرصہ لگ جاتا ہے، اور وہ اٹلی میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اٹلی کے جو سینٹرز ہیں ان میں، تو اب انہیں یہ ہے کہ ان 2 سینٹرز کو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، ہم آخری خبر کی طرف آتے ہیں۔ اٹلی میں 200 یورو کا بونس آیا ہے۔ یہ بونس جو ہے یہ بجلی کے بلوں میں رعایت کی صورت میں دیا جائے گا، اور اس کے لیے جو ایزوں کی حد ہے، اگر بڑی فیملی ہے تو اس کے لیے تو 25,000 تک بھی اگر آپ کے ایزیں ہیں تو تب بھی آپ اس کے اہل ہوں گے، اور ورنہ عام طور پر یہ شروع ہوگا جی 9,530 ایزوں سے۔ اگر آپ کے 9,530 ایزیں ہیں تو آپ کو یہ بونس مل سکے گا، لیکن یہ بونس جو ہے فیملی والوں کے لیے ہوگا، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی چھڑے رہتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ لیکن یہ کہ یہ بونس اب آپ کو 200 یورو سمجھیں آپ کی جیب میں ہی آئیں گے، جب آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا 200 یورو اس میں رعایت شامل ہوگی تو وہ پیسے آپ کے جیب میں ہی آنے ہیں۔ تو یہ اس نے اٹلی حکومت عوام کو ریلیف دیا، اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔